رات کا کوئی پہر تھا جب کسی بے چینی کی وجہ سے اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اس کا چہرہ پسینے سے نم ہو چکا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ بے چینی کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گئی اور ساتھ اسے اپنے وجود میں شدید درد کا احساس ہوا۔ اس نے بلینکٹ پرے پھینکے اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی۔ اس کی نظر بیڈ کی دوسری سائڈ گئی جو خالی تھی۔ اب اس سائڈ اکثر خالی ہی ہوتی تھی۔ اسے حیرانی نہیں ہوئی، شاید وہ یہی تصور کر رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور واپس پلٹ کر سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھایا، گلاس میں پانی ڈالا اور سارا پانی ایک ہی سانس میں پی گئی۔ مگر بے سکونی اور تکلیف کم نہ ہوئی۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ بیڈ گراؤنڈ پر ہاتھ رکھے بیڈ سے اٹھی اور کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ اس وقت بلیک نائٹ ڈریس میں تھی، ڈھیلی سی شرٹ اور ڈھیلا سا ٹراؤزر۔ چادر جو اس نے سوتے ہوئے اوڑھ رکھی تھی وہ اس نے اتار کر پھینک دی تھی بیڈ پر اور بالوں کا جوڑا بنا لیا، کیونکہ اسے اس لمحے بال کسی تیر کی طرح سے چبھ رہے تھے۔ اس کی نظر بیلکونی کے دروازے تک گئی تو وہ گہری سانس لیتی اس کے قریب آیا۔ شاید باہر تھوڑی دیر تازہ ہوا کھانے کی وجہ سے کچھ سکون آ جائے، یہ سوچتے وہ بیلکونی کے دروازے تک آئی۔ شیشے کی سلائڈ کو بھی دھکیلنے کا سوچا ہی تھا جب اچانک درد تیز ہو گئی۔ اس کے لبوں سے ایک چیخ نکلی۔ اس کی گرفت سلائڈ ڈور پر سخت ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے سارا کمرہ اس کے سر پر گھوم رہا ہے، ایک گہرا جامد اندھیرا، اور اس کی گرفت گلاس ڈور پر کمزور پڑی اور اسی لمحے وہ لہرا کر نیچے گری، مگر دو مضبوط ہاتھ اس کا وجود زمین پر لگنے سے پہلے ہی اسے تھام چکے تھے۔ انارا، اسے دور سے ایک بھاری سنجیدہ آواز سنائی دی، مگر وہ اب جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ اس کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ وہ اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ تک آیا۔ انارا کو بیڈ پر لٹاتے اس کا ماتھا چھو رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے تیزی سے کسی کو کال ملا رہا تھا۔ جلدی جلدی کال پر کسی کو ہدایت دیتے وہ بیڈ کے سائڈ دروازے کھولے وہاں سے کچھ نکال رہا تھا۔ بلڈ پریشر کی مشین نکال کر اس نے انارا کا بلڈ پریشر چیک کیا۔ اس کا بی پی کافی لو تھا اور اس کی نظر کمرے کے ٹیمپریچر تک گئی۔ اے سی بند تھا۔ اس نے جلدی سے اے سی کا ریموٹ اٹھایا اور اے سی چلایا۔ انارا کی طرف دیکھا تو ایک لمحے کو اس کی نگاہ اس چہرے پر ٹھہر سی گئی۔ 26 سالہ خوبصورت لڑکی، اس کی غزالی آنکھیں جو اس وقت بند تھیں، اس کے گہرے بھورے بال جو اس کی کمر کو چھوتے تھے، اس کا سفید دودھیا ملائی جیسا وجود، گول نقش نین، مگر چہرہ اب زرد ہو چکا تھا، شاید طبیعت خرابی کی وجہ سے، لیکن اس کے گلابی پڑتے گال اور اس کا گلابی لب جنہیں دیکھتے اس وقت حیدر یلماس ہر چیز بھول گیا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ دنیا کا ہر غم بھول کر بس خود کو اس وجود میں گم کر لے۔ وہ جیسے دیکھتے ہی اپنے سارے غم بھول جاتا تھا، مگر اس نے جلد ہی خود پر قابو پایا اور اپنے دل کو ڈپٹا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ آخری بار اس نے اس لڑکی کو جی بھر کر کب دیکھا تھا، شاید چند ماہ پہلے۔ یہ سب سوچتے ماضی آنکھوں کے سامنے کسی خوفناک خواب کی طرح گھوما، مگر وہ خود کو جلدی اس لمحے سے باہر نکال لایا۔ دروازے پر ہوتی دستک سے حیدر ہوش میں آیا۔ اس نے ایک نظر بے ہوش پڑی انارا پر ڈالی اور دروازہ کھولا۔ سامنے لیڈی ڈاکٹر کھڑی تھی جسے وہ کچھ دیر پہلے جلدی میں کال کر کے بلا چکا تھا۔ وہ اندر آئی اور بغیر وقت ضائع کیے انارا کا چیک اپ شروع کر دیا۔ اس نے دوبارہ بلڈ پریشر چیک کیا، پلس دیکھی اور چند ضروری ایگزامینیشن کے بعد سنجیدگی سے حیدر کی طرف متوجہ ہوئی۔ پورے کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جبکہ حیدر کی نظریں تو مسلسل انارا کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ مسٹر یلماس، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان کا بلڈ پریشر کافی لو ہو گیا، ساتھ ہی انہیں سوئر ویکنس اور ڈی ہائیڈریشن بھی ہے، اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہیں۔ حیدر نے فوراً بے چینی سے پوچھا، زیادہ گھبرانے کی کوئی بات تو نہیں نا؟ یہ ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر نے اطمینان سے سر ہلایا۔ ہاں، لیکن اب ذرا سی بھی لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے، آخر یہ 6 months پریگننٹ ہے۔ اس اسٹیج پر باڈی کو پہلے سے زیادہ کیئر، پراپر ڈائٹ، ریسٹ اور فلوئڈز کی ضرورت ہوتی ہے۔ لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے نہ ٹھیک سے کھانا کھایا ہے اور نہ ہی ریسٹ کی ہے اور نہ ہی خود کا خیال رکھا ہے، اسی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر اچانک ڈراپ کر گیا ہے۔ حیدر کی نظریں بے اختیار انارا کی طرف اٹھیں۔ 6 months پریگننٹ، یہ لفظ اس کے ذہن میں بار بار گونجنے لگے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن اٹھی۔ بے شک ان دونوں کے درمیان فاصلے، غلط فہمی اور نفرت کی دیواریں موجود تھیں، مگر اس حقیقت سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ اس بے جان سی پڑی لڑکی کے وجود میں اس کے بچے کی دھڑکن بھی تو سانس لے رہی تھی۔ وہ شاید اس کی بھی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ تیار کرتے ہوئے دوبارہ کہنا شروع کیا، میں ابھی انہیں گلوکوز اور وائٹامنس کی ڈرپ لگا رہی ہوں، تقریباً 20 سے 30 منٹ میں انہیں ہوش آ جائے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اب انہیں مکمل بیڈ ریسٹ چاہیے۔ ذہنی دباؤ، ٹینشن یا کسی بھی قسم کا سٹریس ان کے لیے بالکل ٹھیک نہیں۔
روزانہ پراپر ڈائٹ، کافی فلوئڈز انٹیک اور وقت پر میڈیسنز بہت ضروری ہیں۔ اگر دوبارہ بلڈ پریشر لو ہو، شدید پین ہو یا طبیعت میں معمولی سی بھی خرابی محسوس ہو تو فوراً انہیں اسپتال لے آئیے گا۔ حیدر نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ صرف انارا کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ حد سے زیادہ زرد لگ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگا کر ضروری میڈیسن سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور چند مزید انسٹرکشنز دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ حیدر آہستہ سے بیٹھ کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ چند لمحے وہ خاموش نظروں سے انارا کو دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے ماتھے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے کیا۔ اس کا ہاتھ لمحے بھر کو وہیں رکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اسی دوران بے ہوشی کی حالت میں انارا نے ہلکی سی کروٹ بدلی۔ اس کے لب مدھم سے ہلے جیسے کسی خواب میں کسی کو پکار رہی ہو۔ حیدر فوراً چونک کر اس کی طرف جھکا۔ حیدر پھر خاموش ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے انارا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور نظریں اس کے چہرے پر جما دیں۔ میں یہیں ہوں انارا، کہیں نہیں جا رہا۔ اس نے دھیرے سے سرگوشی کرتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو جیسے وہ بے ہوشی میں کچھ پرسکون ہو گئی۔ کمرے میں پھر سے سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا، مگر جانتا تھا کہ وہ اب ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکے گا۔ اس نے بے بسی سے باہر دیکھا۔ صبح کی تاریکی رات کے اندھیرے کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج کب سے طلوع ہو چکا تھا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی ہلکی دھوپ پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ انارا کو رات گئے ہوش آ گیا تھا، مگر کمزوری کی وجہ سے وہ سوتی رہی۔ اب ڈرپ بھی اتر چکی تھی اور اب وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگایا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ چہرے کی زردی اگرچہ پہلے سے کچھ کم تھی، مگر کمزوری اب بھی نمایاں تھی۔ وہ کھوئی سی باہر دیکھ رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور حیدر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھا انارا پر جا ٹھہریں۔ چند لمحے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ اب طبیعت کیسی ہے؟ انارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ شاید اسے اس نرم لہجے کی توقع نہیں تھی۔ پہلے سے بہتر ہوں، اس نے آہستہ سے جواب دیا تو حیدر نے ہلکا سا سر ہلایا۔ چکر تو نہیں آ رہے؟ نہیں۔ میڈیسن وقت پر لی؟ اس بار بھی انارا نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں تک دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ حیدر کی نظریں اس کے زرد چہرے پر جمی تھیں، پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا اور سنجیدہ ہوا۔ تمہیں آخر اس گھر میں کس چیز کی کمی ہے؟ پراپر ڈائٹ، ریسٹ، میڈیسنز، ڈاکٹر، ہر چیز تو موجود ہے، پھر تم اپنی ہیلتھ کا خیال کیوں نہیں رکھ رہی؟ انارا نے نظریں جھکا لیں۔ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ تم ٹھیک سے کھانا نہیں کھا رہی، فلوئڈز نہیں لیتی، خود کو مسلسل سٹریس میں رکھتی ہو۔ آخر کیوں؟ اس کی آواز آہستہ آہستہ سخت ہونے لگی۔ کل رات اگر تمہیں کچھ ہو جاتا اور اگر میں وقت پر کمرے میں نہ آیا ہوتا۔ وہ ایک لمحے کو رکا جیسے اپنے اندر اٹھتے خوف کو دبا رہا ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی بے بسی غصے میں بدل گئی۔ تم نے ایک پل کو بھی سوچا ہے کہ اگر میرے بچے کو کچھ ہو جاتا تو؟ اگر میرے بچے کو کچھ بھی ہوا نہ انارا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ انارا کی پلکیں لرز گئیں جبکہ حیدر نے فوراً اپنے جذبات پر سختی کی چادر اوڑھ لی۔ اور یہ بات کبھی مت بھولنا کہ تم اس گھر میں صرف اس لیے ہو کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں تمہیں واپس صرف بچے کی خاطر لایا ہوں۔ جس دن یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا اسی دن تم اور میں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ یہ الفاظ انارا کے دل پر کسی تیر کی طرح لگے تھے۔ اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے پیٹ پر پہنچ گیا اور یہی خوف تو کئی مہینوں سے اس کی جان کھا رہا تھا۔ اس نے کانپتے لبوں سے کہنا چاہا، میں جان بوجھ کر اپنی ہیلتھ خراب نہیں کر رہی حیدر، میں بس۔ اس کی آواز بھررانے لگی۔ مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا آپ اسے مجھ سے چھین لیں گے۔ آپ بار بار یہی کہتے ہیں کہ میں صرف بچی کی وجہ سے اس گھر میں ہوں۔ میں چاہ کر بھی یہ بات اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتی۔ نہ بھوک لگتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے مگر حیدر نے فوراً اسے ٹوک دیا۔ بس انارا۔ اس کی آواز ایک بار پھر برف جیسی ٹھنڈی ہو گئی۔ میں نے تم سے وضاحت نہیں مانگی، نہ مجھے یہ جاننا ہے کہ تمہیں کیا مسئلے ہیں اور خوف ہیں۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھو اور میرے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ باقی باتوں کا فیصلہ وقت آنے پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا اور بغیر اس کی طرف دوبارہ دیکھے کمرے سے ہی باہر نکل گیا، جبکہ انارا خاموش بیٹھی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے دروازے کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہی خوف تھا کہ کہیں واقعی اس کے بچے کی پیدائش اس سے اس کی سب سے قیمتی نعمت نہ چھین لے۔ حیدر کے جاتے ہی انارا کی نظریں کچھ لمحوں تک بند دروازے پر جمی رہی، پھر بے اختیار اسے وہ پرانا حیدر یاد آ گیا۔ وہ حیدر جس کی آنکھوں میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا، جو اس کی معمولی سی اداسی پر بھی بے چین ہو جاتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو دیکھ کر بھی پلٹ کر نہیں رکا۔
انارا نے بے بسی سے اپنے گالوں پر بہتے آنسو صاف کیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسے بتانا چاہتی تھی کہ اسے اپنے بچے سے بڑھ کر اگر کسی کو کھونے کا ڈر تھا تو وہ خود حیدر تھا۔ اسے کیسے سمجھاتی کہ عورت کو صرف پراپر ڈائٹ، ریسٹ، میڈیسنز ہی نہیں چاہیے ہوتی، اسے ذہنی سکون اور ایموشنل سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ صرف اس کی معافی چاہتی تھی، صرف اس کے لبوں سے نکلے محبت کے 2 بول۔ وہ جب بھی یہ کہتا تھا کہ تم اس گھر میں صرف میرے بچے کی وجہ سے ہو تو اس کا دل جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ وہ چاہتی تھی کہ صرف ایک بار حیدر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ دے کہ میں تم دونوں کو کھونا نہیں چاہتا، تم بھی میری ذمہ داری ہو اور ہمارا بچہ بھی۔ میں تم دونوں کی صحت اور خوشی پر کبھی کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دوں گا۔ شاید اس سے اتنے یقین کے بعد وہ پھر کبھی بھوکی نہ سوتی، کبھی راتوں کو جاگ جاگ کر نہ روتی، اور نہ ہی ہر لمحے اپنے بچے کو خود سے چھن جانے کا خوف اس کے دل کو یوں اندر ہی اندر کھاتا رہتا۔ باپ تو دونوں نے کھویا تھا، پھر ہر بار یہ اذیت انارا کے حصے ہی کیوں آ رہی تھی؟ اسے یاد آیا کہ آخر یہ سب کہاں سے شروع ہوا تھا۔ 6 سال پہلے وہ عثمان ملک کی اکلوتی بیٹی تھی اور اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ اس روز بھی اس کے بابا عثمان ملک ہمیشہ کی طرح صبح سویرے اپنے معمول کے مطابق آفس میں سیکیورٹی گارڈ کی ڈیوٹی پر گئے تھے۔ گھر سے نکلتے وقت انہوں نے ہمیشہ کی طرح اس کو گلے لگایا، ماتھا چوما۔ شام کو آتے ہوئے تمہاری پسند کی جلیبیاں لیتا آؤں گا۔ وہ پرزوز ایسے ہی کام پر جاتے۔ اکلوتی بیٹی اس کے دونوں والدین کی جان تھی۔ انارا بھی مسکراتی، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ اپنے باپ کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے۔ شام ڈھل گئی اور پھر رات ہونے لگی، مگر عثمان ملک گھر واپس نہ آئے۔ پہلے سب نے یہی سمجھا کہ شاید ڈیوٹی لمبی ہو گئی ہوگی، لیکن جب ان کا فون مسلسل بند آنے لگا تو گھر والوں کی پریشانی بڑھنے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ انارا نے دروازہ کھولا تو سامنے 2 پولیس اہلکار کھڑے تھے۔ ان کے سامنے سے نکلنے والا صرف ایک جملہ اس کی پوری دنیا اجاڑنے کے لیے کافی تھا: ہمیں افسوس ہے، عثمان ملک کو کسی نے گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ پہلے تو وہ کتنی ہی دیر یہ الفاظ پروسیس نہیں کر سکی، اور بہت دیر بعد اس کے وجود میں حرکت ہوئی۔ نہیں! اس کی چیخ پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے پاگلوں کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ یہ جھوٹ ہے، میرے بابا کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ روتی چیختی اسپتال پہنچی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ مردہ خانے میں سفید چادر سے ڈھکا وجود اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے چادر ہٹائی تو اس کی سانس جیسے سینے میں ہی رک گئی۔ وہ اس کے بابا تھے، جن کے سینے کو کئی گولیوں نے چھلنی کر دیا تھا۔ وہ ایک چیخ کے ساتھ اس کے بے جان جسم پر گر پڑی۔ بابا اٹھے نا، آپ نے تو کہا تھا شام کو واپس آئیں گے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ مگر اس نے آنسو، اس کی سسکیاں اور اس کی فریاد ایک بے جان وجود کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ جنازے کے دن جب اس نے اپنے بابا کو ہمیشہ کے لیے مٹی کے سپرد ہوتے دیکھا تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ساتھ اس کی پوری دنیا بھی دفن ہو گئی ہے۔ کئی دنوں بعد اسے معلوم ہوا کہ اس کے بابا کا قتل کسی ذاتی دشمنی کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ یہ الماس خان کی ہوس کا نتیجہ تھا۔ اس کی کروڑوں روپے کی فیکٹری کے درمیان عثمان ملک کی ایک چھوٹی سی آبائی زمین آ رہی تھی۔ اس نے پہلے وہ زمین خریدنے کی اور ممکن کوشش کی، منہ مانگی قیمت کی پیشکش بھی کی، مگر عثمان ملک نے اپنے باپ دادا کی نشانی بیچنے سے انکار کر دیا۔ جب دولت سے بات نہ بنی تو یہ الماس خان نے طاقت کا سہارا لیا اور عثمان ملک کو راستے سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا، اور ان کے انگوٹھے زمین کے کاغذات پر اتار کر وہ زمین دھوکے سے ہتھیا لی۔ انارا جانتی تھی کہ اس کے بابا کے قتل کے پیچھے یہ الماس خان کا ہاتھ ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی گواہ نہیں تھا، صرف ایک بے بس یقین تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ انتقام کی آگ میں بدلتا جا رہا تھا۔ اسی دن اس نے اپنے بابا کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن ان قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں ضرور کھڑا کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی ہی کیوں نہ داؤ پر لگانی پڑے۔ اور پھر اسی انتقام کی آگ نے اسے ایک بیٹی سے ایک سخت وکیل بنا دیا تھا۔ عثمان ملک کی تدفین کے ساتھ ہی جیسے انارا کی پوری دنیا بھی دفن ہو گئی تھی۔ وہ شوخ، بے فکر اور ہر وقت مسکرانے والی لڑکی چند ہی دنوں میں وقت سے پہلے بڑی ہو گئی تھی۔ اس کے بابا ایک معمولی سیکیورٹی گارڈ ضرور تھے، مگر ان کی ایمانداری اور خودداری ہی ان کی اصل دولت تھی۔ ان کی موت نے صرف گھر کا واحد سہارا نہیں چھینا تھا، بلکہ ماں بیٹی کی زندگی سے سکون بھی ہمیشہ کے لیے چھین لیا تھا۔ انارا جانتی تھی کہ اس کے بابا کے قتل کے پیچھے یہ الماس خان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اس کے بابا نے زبردستی زمین مانگنے والی ساری بات اسے بتائی تھی۔
چند دنوں سے یلماس خان کے آدمی انہیں بہت تنگ کر رہے تھے، لیکن وہ اپنی زمین بیچنا نہیں چاہتے اور وہ اپنے باپ کی موت کے بعد یلماس خان کے دفتر گئی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ان کی زمین کے اوپر یلماس خان کی فیکٹری بن رہی ہے۔ مگر وہ جا کر اسے معلوم ہوا کہ اس کے باپ نے مرنے سے پہلے خود دستخط اور انگوٹھے لگا کر زمین بیچ دی، جبکہ اسے اچھے سے معلوم تھا کہ اس کا باپ وہ زمین نہیں بیچنا چاہتا اور ان کے پاس کوئی رقم بھی نہیں آئی۔ اگر اس کے بابا نے زمین بیچی بھی ہوتی تو رقم گھر ہی لاتے۔ تبھی وہ سمجھ گئی کہ یہ قتل کس نے کیا اور کیوں کیا، مگر قانون صرف الزام نہیں، ثبوت مانگتا ہے، اور اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اسی دن اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ وکیل بنے گی تاکہ ایک دن اپنے باپ کے قاتل کو قانون کے کٹہرے میں لا سکے۔ اس کے بعد اس کی زندگی صرف ایک مقصد کے گرد گھومنے لگی، دن کو یونیورسٹی، شام کو ایک لا فرم میں انٹرنشپ اور رات بھر جاگ جاگ کر پڑھائی۔ وہ خود کو تھکا دیتی مگر ہر بار اپنے بابا کی تصویر دیکھ کر دوبارہ کھڑی ہو جاتی۔ مگر اگر کسی کی حالت سب سے زیادہ خراب ہوئی تھی تو وہ اس کی ماں تھی۔ عثمان ملک کی موت نے ان سے جینے کی خواہش ہی چھین لی تھی۔ وہ گھنٹوں اپنے شوہر کی تصویر ہاتھ میں لیے بیٹھی رہتی، کبھی ان سے باتیں کرتی، کبھی خاموشی سے روتی رہتی۔ آہستہ آہستہ ان کے دل کی تکلیف بڑھنے لگی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ شدید ذہنی صدمے کی وجہ سے ان کا دل کمزور ہوتا جا رہا ہے، انہیں ہر حال میں خوش رکھنا ہوگا ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ انارا نے اپنی حیثیت سے بڑھ کر ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے بڑے بڑے کارڈیولوجسٹ کو دکھایا، مہنگی دوائیاں خریدیں، وقت پر چیک اپ کروائے، کبھی انہیں گھر میں اکیلا نہ چھوڑا، حتیٰ کہ اپنی پڑھائی اور وکالت کے ابتدائی کیریئر کے ساتھ ساتھ راتوں کو جاگ کر ان کی تیمارداری بھی کرتی رہی۔ وہ ہر روز اپنی ماں کو ہنسانے کی کوشش کرتی، انہیں باہر لے جاتی، ان کی پسند کی چیزیں لا کر دیتی، مگر جس عورت کا دل اپنے ہمسفر کے ساتھ ہی دفن ہو چکا ہو، اسے دنیا کی کوئی دوا دوبارہ جینا نہیں سکھا سکتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی ہارٹ کنڈیشن مزید بگڑتی گئی، انہیں معمولی سی گھبراہٹ بھی ہوتی تو سینے میں درد شروع ہو جاتا۔ کئی مرتبہ انہیں ایمرجنسی میں اسپتال لے جانا پڑا، مگر ہر بار وہ کسی نہ کسی طرح سنبھل جاتی۔ انارا ہر دفعہ یہی سوچتی کہ شاید اس بار اللہ نے اس کی دعا سن لی، مگر چند ماہ پہلے ایک رات تقدیر نے اس کی آخری امید بھی چھین لی تھی۔ رات کے تقریباً 3 بج رہے تھے جب اس کی ماں کو اچانک سینے میں شدید درد اٹھا، ان کی سانسیں تیزی سے پھولنے لگیں۔ انارا کبھی گھبرا کر انہیں سہارا دیتی ہوئی اسپتال لے گئی، مگر اس بار دل نے ساتھ چھوڑ دیا۔ ڈاکٹرز نے کافی دیر تک انہیں بچانے کی کوشش کی، مگر آخر کار باہر آ کر صرف اتنا بتایا، آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے، انہیں میسو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ الفاظ سنتے ہی انارا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ وہیں اسپتال کے فرش پر بیٹھ گئی، نہ اس کے پاس چیخنے کی ہمت تھی نہ رونے کی۔ وہ بس خالی نظروں سے سامنے دیکھتی رہی، جیسے ایک ہی زندگی میں دوسری بار یتیم ہونے کا درد سہ رہی ہو۔ جب اس نے اپنی ماں کو سفید کفن میں لپٹا دیکھا تو بے اختیار ان کے قدموں میں بیٹھ گئی، ان کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر دیر تک روتی رہی۔ امی پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میرے پاس تو آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر جواب میں اس بار خاموشی تھی۔ اس دن کے بعد انارا واقعی اکیلی رہ گئی تھی، نہ سر پر باپ کا سایہ، نہ ماں کی دعا، نہ کوئی ایسا کاندھا جس پر سر رکھ کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتی، کیونکہ اس کے والدین نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر شادی کی تھی، اسی لیے وہ کبھی اپنے ننھیال یا ددھیال والوں سے ملی ہی نہیں تھی۔ وہ بہت اکیلی پڑ گئی تھی، اور اب اگر اس کے پاس کچھ باقی تھا تو وہ صرف اپنے بابا سے کیا ہوا ایک وعدہ، یلماس خان کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وعدہ، اور اسی وعدے نے اسے زندہ رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ تو اپنے والدین کے ساتھ ہی اندر سے مر چکی تھی۔ اس کے باپ کی موت کو 5 سال گزر چکے تھے اور ماں کی موت کو چند ماہ۔ اب وہ اکیلی رہنا سیکھ چکی تھی۔ وقت نے انارا کے زخموں پر مرہم تو نہیں رکھا تھا، البتہ انہیں اپنے اندر چھپا کر جینا ضرور سکھا دیا تھا۔ اب وہ شہر کی ابھرتی ہوئی وکیلوں میں شمار ہوتی تھی۔ اپنی ذہانت، محنت اور بے باک انداز وکالت کی وجہ سے اس نے بہت کم عرصے میں ایک الگ پہچان بنا لی تھی۔ وہ ہمیشہ ایسے مقدمات لڑتی جہاں کسی مظلوم کو انصاف کی ضرورت ہوتی، شاید اس لیے کہ وہ جانتی تھی کہ انصاف نہ ملنے کا درد کیا ہوتا ہے۔ مگر اپنی تمام کامیابیوں کے باوجود اس کے دل کا ایک کونا آج بھی خالی تھا۔ ہر صبح عدالت جانے سے پہلے وہ اپنے والدین کی تصویروں کے سامنے چند لمحے ضرور رکتی، فاتحہ پڑھتی اور خاموشی سے ایک ہی وعدہ دہراتی، بابا میں ابھی ہاری نہیں، ایک دن آپ کے قاتل کو ضرور سزا دلواؤں گی، بس میں صحیح وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔
اور صحیح ثبوت کا۔ ان 6 برسوں میں اس نے یلماز خان کے خلاف بے شمار ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کی، اس کے پرانے ملازمین سے ملی، فائلیں کنگالیں، پولیس ریکارڈ تک رسائی حاصل کی، مگر ہر بار اس کے ہاتھ صرف مایوسی آئی۔ یلماز خان نے اپنے جرم کے ہر نشان کو اس مہارت سے مٹایا تھا کہ قانون بھی اس تک پہنچنے سے قاصر تھا۔ کئی بار انارا نے سوچا کہ شاید اسے یہ جنگ چھوڑ دینی چاہیے، مگر پھر اپنے باپ کا خون آلود چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ارادے کے ساتھ دوبارہ کھڑی ہو جاتی۔ زندگی اب صرف گھر، آفس، عدالت اور اپنے والدین کی قبروں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ نہ اسے کسی رشتے کی خواہش تھی، نہ ہی محبت پر یقین باقی رہا تھا۔ اس کی ساری توجہ صرف اپنے مقصد پر تھی۔ پھر ایک دن اس کی سب سے قریبی دوست نے اپنی بڑی بہن کی شادی کا دعوت نامہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ پہلے تو اس نے مصروفیت کا بہانہ بنا کر انکار کر دیا، مگر دوست کے بہت اصرار پر آخر کار اسے ماننا پڑا۔ اسے کیا معلوم تھا کہ ایک عام سی شادی نہیں بلکہ اس کی زندگی کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دینے والی تھی۔ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کسی تقریب میں اس کی ملاقات ایسے شخص سے ہونے والی ہے جو ایک طرف اس کے انتقام تک پہنچنے کا واحد راستہ بنے گا اور دوسری طرف اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بھی۔ 5 سال بعد پہلی بار انارا کسی خوشی کی تقریب میں شریک ہو رہی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ اب اسے ایسی محفلوں سے گھبراہٹ ہونے لگتی تھی جہاں ہر طرف قہقہے گونجیں، لوگ ہنستے مسکراتے اور اپنی خوشیوں میں مگن ہوتے۔ وہاں اسے ہمیشہ اپنے والدین کی کمی شدت سے محسوس ہوتی تھی، مگر اپنے سب سے قریبی دوست کے بار بار اصرار پر وہ آخر کار اس کی بڑی بہن کی شادی میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ اس نے ہلکے آسمانی رنگ کا خوبصورت مگر سادہ سا روایتی جوڑا پہنا، بال آدھے کھلے چھوڑے اور معمولی سا میک اپ کر کے گھر سے نکل آئی۔ شادی شہر کے ایک پرتعیش بینکوئٹ ہال میں تھے۔ پورا ہال رنگ برنگی روشنیوں، تازہ پھولوں اور خوبصورت سجاوٹ سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پر دلہن اپنے خاندان کے درمیان بیٹھی تھی۔ کہیں ہنسی مذاق چل رہا تھا، کہیں تصویریں بن رہی تھیں اور کہیں مہمان ایک دوسرے سے مصافحے اور گلے ملنے میں مصروف تھے۔ انارا نے اندر داخل ہوتی اپنی دوست کو مبارکباد دی، دلہن سے ملی اور چند رسمی باتوں کے بعد ہال کے ایک نسبتاً پرسکون کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ ہاتھ میں جوس کا گلاس لیے خاموشی سے ارد گرد کا منظر دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہال کے داخلی دروازے کی جانب سے غیر معمولی سی چہل پہل ہونے لگی۔ بے اختیار اس کی بھی نظر اٹھ گئی۔ چند باڈی گارڈز اور چند باوقار شخصیات کے درمیان ایک 30 سالہ لمبا، وجیح اور پرکشش نوجوان نہایت پراعتماد انداز میں ہال کے اندر داخل ہوا۔ بلیک 3 پیس سوٹ، نفیس گھڑی، سنجیدہ تاثرات اور ایک ایسی شخصیت جس میں روب اور وقار دونوں جھلک رہے تھے۔ انارا نے بس ایک سرسری سی نظر ڈالی اور دوبارہ اپنی نظریں ہٹا لیں، مگر اسی دوران اس کے برابر میں کھڑی دوست مسکراتے ہوئے بولی، جانتی ہو یہ کون ہے؟ انارا نے نفی میں سر ہلایا تو نبیلہ نے بے حد حیرت سے اسے دیکھا، جیسے اسے یقین نہیں آیا کہ شہر کی ایک بہترین وکیل اتنی بڑی شخصیت سے ناواقف ہے، مگر جیسے وہ کتابوں میں سرتے رہتی تھی۔ نبیلہ کو یقین تھا کہ اسے کچھ معلوم نہیں ہوگا، اسی لیے اس نے قدر جوش سے خود ہی بتایا کہ یہ حیدر یلماز ہیں، شہر کے مشہور بزنس مین یلماز خان کے اکلوتے بیٹے اور آپ ہی کے ہسبینڈ کے بیسٹ فرینڈ۔ نبیلہ اور کیا بتا رہی تھی وہ جیسے انارا نے سنا ہی نہیں، وہ تو بس ایک نام پر اٹک گئی، یلماز خان۔ یہ نام سنتے ہی انارا کے ہاتھوں میں پکڑا جوس کا گلاس لرز گیا، اس کی سانسیں جیسے ایک لمحے کو رک گئیں۔ اس نے فوراً دوبارہ نظریں اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھا، دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ یہ یلماز خان کا بیٹا ہے؟ اس کے ذہن میں جیسے ایک ہی لمحے میں بے شمار خیالات گردش کرنے لگے۔ جتنی انفارمیشن اس نے اب تک یلماز خان کی نکالی تھی اس میں تو اس کا بیٹا کہیں تھا ہی نہیں، اور نہ ہی اس نے ان 5 سالوں میں یلماز خان کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ کیا واقعی اس کا بیٹا تھا؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب نبیلہ نے پھر کچھ بتایا۔ یہ پچھلے 10-12 سال سے ابراڈ میں رہتا تھا، وہیں سے بزنس کی پڑھائی کر کے آیا ہے، یلماز خان کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہیں میرے بہنوئی کا دوست بنا۔ تم یقین نہیں کر سکتی انارا، ہمارے شہر کی ہر لڑکی نا اس پر پاگل ہے۔ ابھی تو چند دنوں پہلے ہی بزنس کی دنیا میں آیا ہے اور ایسا چھایا کہ ہر لڑکی اس کی فین ہو چکی ہے۔ قسم سے اتنا ہینڈسم ہے، اتنی شاندار پرسنالٹی ہے۔ نبیلہ ابھی بھی اپنی ہی رو میں بتاتی جا رہی تھی۔ انارا نے بے حد بے یقینی سے نبیلہ کو دیکھا۔ وہ شخص جسے وہ 6 برسوں سے قانون کے کٹہرے میں لانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کا بیٹا آج اس کے سامنے کھڑا تھا۔ نبیلہ کو دیکھتے اس کے قریب آیا، شاید نبیلہ سے ہائے ہیلو کرنے کے لیے ادھر آ گیا تھا۔ اس کی نظر نبیلہ کے پاس کھڑی سنجیدہ چہرے والی انارا عثمان پر پڑی
انارا اسے دیکھ چکی تھی، اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ وہ یہاں جذبات میں بہک کر کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ حیدر الماس بظاہر تو نبیلہ سے بات کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ کی سالی تھی، مطلب اس کا بیسٹ فرینڈ نبیلہ کا بالکل بہن سمجھتا تھا، تو اسی لیے وہ بس اس سے رسمی باتیں کر رہا تھا کیونکہ اس پوری تقریب میں وہ کسی کو نہیں جانتا تھا۔ دولہے کے والدین مہمانوں میں مصروف تھے، دولہا اپنی بیوی کے ساتھ سٹیج پر بیٹھا تھا، تو یہاں حیدر کس سے باتیں کرتا؟ وہ تو بس یہاں پر صرف اپنے دوست کے اصرار پر آیا تھا۔ ویسے بھی لڑکیاں اگر اسے فری دیکھتی تو سیلفیاں لینے کے لیے اس کی طرف بھاگتی، جیسے شہد کی مکھیاں شہد پر بیٹھتی ہیں۔ اسی لیے اسے بہتر لگا کہ کسی لڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہو کر خود کو مصروف رکھے، اور یہاں پر صرف ایک لڑکی تھی جو اس کے لیے بہنوں جیسی تھی، اور وہ تھی نبیلہ۔ بظاہر تو نبیلہ سے باتیں کر رہا تھا مگر اس کا دھیان پاس کھڑی انارا پر ہی جا رہا تھا۔ اس نے زندگی میں بہت سی لڑکیاں دیکھی تھی، خوبصورت سے خوبصورت، مگر وہ لڑکی جو اس کے بالکل پاس چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی صرف لوگوں کو دیکھ رہی تھی، وہ جانتی تھی کہ اسے دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کمال بے نیازی سے اسے اگنور کر رہی تھی۔ اسے نہیں یہ حیدر الماس کے پیسوں نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا، نہ ہی امیری نے، نہ ہی اس کی خوبصورتی اور ذہانت نے، اور حیدر الماس کو یہی چیز تو بے حد پسند آئی تھی۔ اسے یہ چیز، یہ انداز اتنا پسند آیا کہ وہ اپنی نظریں اور اپنی مسکراہٹ اس چہرے سے ہٹا ہی نہیں سکا جو کہ انارا صاف محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ لڑکی تھی اور سامنے والے کی نظر میں خود کے لیے پسندیدگی ایک لمحے میں محسوس کر سکتی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ حیدر الماس کو وہ پسند آ چکی ہے، اور اب کسی لحاظ سے اسے پسند آئی ہے وہ اسے اندازہ نہیں تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں خیال بجلی کی طرح کون گیا کہ اگر وہ الماس خان تک کسی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کا بیٹا حیدر ہی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف حیدر کی نظریں ابھی تک اس کے چہرے پر تھیں، وہ چاہ کر بھی اس چہرے سے نظر ہٹا ہی نہیں پا رہا تھا۔ انارا موبائل فون چلانے کے بہانے کچھ فاصلے پر جا کر کھڑی ہو گئی، شاید وہ حیدر کو جج کرنا چاہتی تھی کہ وہ کیا کرتا ہے۔ ہجوم میں موجود بے شمار خوبصورت چہروں کے درمیان اس کی نظر نہ جانے کیوں اسی ایک لڑکی پر آ کر ٹھہر گئی۔ وہ دوسروں کی طرح بناؤ سنگھار یا دکھاوے میں مصروف نہیں تھی، بلکہ خاموشی سے ایک طرف کھڑی اپنے ہی خیالوں میں گم تھی۔ اس کے چہرے کی سادگی، آنکھوں کی اداسی، اس کی شخصیت کا وقار نہ جانے کیوں حیدر کے دل میں اتر گیا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے نبیلہ سے پوچھ ہی لیا، وہ آسمانی لباس والی لڑکی کون ہے؟ نبیلہ نے مسکرا کر حیدر کو دیکھا۔ کیوں، پسند آ گئی کیا؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی تو حیدر ہنس پڑا۔ انارا نام ہے اس کا، میری سب سے قریبی دوست اور پیشے سے وکیل ہے۔ حیدر نے ایک بار پھر انارا کی طرف دیکھا تو عین اسی لمحے انارا نے بھی اپنے منصوبے کے تحت پہلی بار اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ نبیلہ اور حیدر اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کہا نہ وکیل تھی، سب سمجھتی تھی، یہ ایک عام سا تعارف تھا، مگر حیدر کے لیے یہی ایک مسکراہٹ کافی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ جس لڑکی کی ایک جھلک نے اس کے دل کی دھڑکنیں بدل دی تھی، اس کے قریب محبت کی خاطر نہیں بلکہ اپنے باپ کے قاتل تک پہنچنے کی خاطر آ رہی تھی۔ اور ادھر انارا سوچ چکی تھی کہ اب وہ حیدر کے ذریعے ہی اپنے باپ کے قتل کا ثبوت تلاش کرے گی۔ اس نے ڈائریکٹ حیدر سے کوئی بات نہیں کی۔ شادی کی تقریب ختم ہوئی، وہ وقت سے نکل آئی اور اسے گھر جانا تھا۔ زیادہ رات کو جاتی، پھر صبح اس کی آنکھ نہیں کھلنی تھی اور صبح سے کورٹ میں ایک اہم کیس کے لیے بھی جانا تھا۔ شادی کو چند دن گزر چکے تھے، مگر نہ جانے کیوں انارا کا چہرہ بار بار حیدر کے ذہن میں آ جاتا۔ وہ خود بھی اس کیفیت پر حیران تھا۔ زندگی میں اس نے نہ جانے کتنی لڑکیوں سے ملاقات کی تھی، مگر پہلی بار کسی کی خاموشی، سنجیدگی اور سادگی نے اسے اس قدر متاثر کیا، کیونکہ اکثر لڑکیاں اس سے ملاقات پر اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتیں، اٹریکٹ کرتیں، اس کے سامنے خود کو بڑھا چڑھا کر بتاتیں، فلیکس مارنے کی کوشش کرتیں، مگر انارا پہلی لڑکی تھی جس نے یہ سب کچھ نہیں کیا۔ انفیکٹ وہ شہر کی اچھی وکیل تھی، مگر وہاں پر پہلی ملاقات میں حیدر کو اسے دیکھ کر ہرگز نہیں لگا کہ اسے اتنی محنتی اور قابل وکیل ہوگی۔ صرف 26 سال کی عمر میں صرف 2 سال کے کریئر میں اتنا اچھا ریکارڈ بنا لیا تھا کہ بہت بڑے بڑے وکلا کو پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ یقیناً وکیل بننے کے پیچھے اس کا کوئی ذاتی جنون تھا، وہ یہ سمجھ چکا تھا، ورنہ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی وکیل اتنا کامیاب تو ہرگز نہیں ہو پاتا۔ انہی دنوں وہ اپنی کمپنی کے کمرشل کیس میں الجھا ہوا تھا۔ کمپنی کے چند اہم معاہدوں پر قانونی تنازع کھڑا ہو چکا تھا اور اسے ایک ایسے وکیل کی ضرورت تھی جو نہ صرف قابل ہو بلکہ مکمل ایمانداری سے اس کا کیس سنبھال سکے۔ اسی دوران وہ اس روز نبیلہ کے والد سے ملنے آیا تھا، کیونکہ وہ ان کے بزنس پارٹنر بھی تھے، تو باتوں ہی باتوں میں اس نے اچانک پوچھ لیا، نبیلہ
تمہاری وہ دوست انارا، تم نے بتایا تھا نا کہ وہ وکیل ہے؟ نبیلہ نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ جی، صرف وکیل نہیں، شہر کے بہترین نوجوان وکیلوں میں اس کا نام آتا ہے۔ حیدر نے چند لمحے سوچتے نبیلہ کو دیکھا۔ اصل میں ہماری کمپنی کے کچھ بڑے لیگل میٹرز چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں اگر وہ تیار ہو تو ہماری کمپنی کے لیگل ایڈوائزر بن جائے۔ تمہیں پتہ ہے اب بابا بیمار رہتے ہیں، اس لیے وہ کمپنی کے معاملات سے کچھ دور ہیں۔ وہ مجھے ہر چیز ہینڈ اوور کر چکے ہیں اور میں پچھلے لیگل ایڈوائزر سے ہرگز بھی مطمئن نہیں ہوں۔ مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ساتھ لائل نہیں ہے، اسی لیے میں نے اسے جاب سے فائر کر دیا ہے۔ نبیلہ نے معنی خیز انداز میں اسے دیکھا۔ صرف اسی لیے؟ حیدر ہلکا سا مسکرا دیا، مگر جواب دینے کے بجائے نظریں چرا گیا۔ نبیلہ اس کے دل کا حال اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی، مگر اس نے مزید کچھ نہ کہا اور اسی شام انارا کو فون کر لیا۔ پہلے تو انارا نے صاف انکار کر دیا۔ نبیلہ، میں پہلے ہی بہت مصروف ہوں، نئے کلائنٹس لینے کا وقت نہیں۔ مگر جب نبیلہ نے بتایا کہ یہ یلماس گروپ کی مستقل لیگل ایڈوائزری کی پیشکش ہے تو انارا ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ یلماس گروپ، اس کے ذہن میں جیسے ایک بجلی سی کوندی، اور اگلے ہی لمحے یلماس خان کا نام اس کے ذہن میں گونجا۔ اس نے فون مضبوطی سے تھام لیا اور شاید یہی وہ موقع تھا جس کا وہ 6 برسوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنے لہجے کو معمول پر لاتے مختصر سا جواب دیا، ٹھیک ہے، کل میٹنگ رکھ لو۔ اگلے دن وہ مقررہ وقت پر یلماس گروپ کے مرکزی دفتر پہنچی۔ بلند و بالا عمارت، سخت سیکیورٹی اور ہر طرف پروفیشنل ماحول دیکھ کر بھی اس کے چہرے کے تاثرات نہیں بدلے۔ ریسپشنسٹ اسے سیدھا حیدر کے آفس لے گئی۔ دروازے پر دستک دے کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو حیدر پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا۔ ویلکم مس انارا۔ انارا نے مختصر سی مسکراہٹ کے ساتھ مصافحہ کیا۔ تھینک یو مسٹر حیدر۔ رسمی تعارف کے بعد حیدر نے کمپنی کے قانونی معاملات، جاری کیسز اور مستقبل کے منصوبوں کی فائلیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ انارا نے پوری توجہ سے ہر دستاویز کا جائزہ لیا اور پھر چند منٹ بعد فائل بند کرتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے حیدر کو دیکھا۔ میں ایک بات پہلے ہی واضح کر دوں مسٹر حیدر، میں کیس صرف اسی صورت میں لیتی ہوں جب میرے کلائنٹ کا موقف قانونی طور پر درست ہو۔ اگر کبھی مجھے محسوس ہوا کہ آپ کی کمپنی قانون سے ہٹ کر کوئی قدم اٹھا رہی ہے تو میں بلا جھجک یہ کیس چھوڑ دوں گی۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی اور پھر حیدر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو منتخب کیا ہے مس انارا۔ مجھے ایسا وکیل چاہیے جو سچ کا ساتھ دے، صرف میرا نہیں۔ نہ جانے کیوں یہ جملہ سن کر انارا ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ اسے اپنا باپ یاد آیا تھا اور ان کے قتل کی وجہ بھی پولیس نے تو یہ کہہ کر کیس کلوز کر دیا تھا کہ شاید کسی نے راستے میں آتے ہوئے ان کی بائک ہتھیانی چاہی اور شاید انہوں نے انکار کر دیا تو مجرموں نے غصے سے فائرنگ کر دی اور آس پاس کوئی بھی CCTV فوٹیج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی موت کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کیونکہ ان کی بائک غائب تھی اور ان کی جیب سے موبائل فون اور ان کا والیٹ بھی غائب تھا۔ اسی لیے اسے ڈکیتی کی واردات بتا کر بند کر دیا گیا۔ مگر انارا جانتی تھی کہ پولیس بھی ان سب میں شامل تھے، ہر چیز غیر قانونی طور پر ہوئی تھی، تو اس لیے یہ الفاظ حیدر کے لبوں سے اسے اچھے نہیں لگے، مگر اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ اس نے ہمیشہ یلماس خاندان کو طاقت، غرور اور ظلم کی علامت سمجھا تھا، مگر حیدر کی شخصیت اس تصور سے بالکل مختلف محسوس ہو رہی تھی۔ کیا واقعی وہ اپنے باپ سے بالکل الگ تھا؟ اسی دن کانٹریکٹ سائن ہو گیا اور انارا آفیشلی یلماس گروپ کی لیگل ایڈوائزر اپوائنٹ ہو گئی۔ اس کے بعد ملاقاتوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ کبھی دونوں کانفرنس روم میں گھنٹوں فائلوں پر بحث کرتے تو کبھی عدالت جانے سے پہلے کیس کی حکمت عملی بناتے، کبھی کسی اہم کلائنٹ میٹنگ میں ساتھ ہوتے تو کبھی رات گئے ویڈیو کال پر قانونی نکات پر گفتگو کر رہے ہوتے۔ ان ملاقاتوں میں حیدر کی نظریں اکثر فائلوں سے زیادہ انارا کے چہرے پر ٹھہر جاتی، جبکہ انارا ہر بار خود کو یاد دلاتی کہ میں یہاں صرف اپنے بابا کے قاتل تک پہنچنے کے لیے ہوں، مجھے اپنے مقصد سے نظریں نہیں ہٹانی۔ مگر وہ یہ محسوس نہ کر سکی کہ جس شخص کو صرف ایک ذریعہ سمجھ کر اس کے قریب آئی تھی کہ وہ آہستہ آہستہ اس کی روزمرہ زندگی کا سب سے مستقل حصہ بنتا جا رہا تھا۔ چند ہفتے گزرنے کے بعد حیدر اور انارا کی پیشہ ورانہ ملاقاتیں معمول بن چکی تھیں۔ روزانہ کی میٹنگز، عدالت کی تیاری، فائلوں پر گھنٹوں ہونے والی بحث اور ساتھ کام کرتے کرتے حیدر کو اب اپنے دل کی کیفیت پر کوئی شک نہیں رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ انارا سے محبت کرنے لگا ہے اور آخرکار اس نے اپنے دل کی بات سب سے پہلے نبیلہ کو بتائی تو نبیلہ خوش ہو گئی۔ اس نے فوراً ایک پلان بنایا اور اگلے ہی دن انارا کو فون کر کے لنچ پر بلا لیا۔ بہت دن ہو گئے، آج صرف ہم دونوں گپ شپ کریں گے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ نبیلہ کے اصرار پر انارا مان گئی۔ نبیلہ سے اس کی دوستی اس کے باپ کی موت کے بعد ہوئی تھی، اسی لیے نبیلہ اس کے باپ کی موت کے بارے میں ہرگز نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتی تھیں، مگر پھر نبیلہ نے اپنے بابا کے کہنے پر
بزنس کو ترجیح دی اور انارا نے لائر بننے کی، مگر ان کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ انارا نے سب کو ہمیشہ یہی بتایا تھا کہ اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس نے کسی کو یہ نہیں بتایا کبھی کہ اس کے باپ کی موت کیسے ہوئی۔ مقررہ وقت پر وہی خوبصورت ریسٹورانٹ پہنچی تو دیکھا کہ نبیلہ پہلے سے وہاں موجود تھی، مگر اس کے بالکل سامنے حیدر بیٹھا تھا۔ انارا نے حیدر سے اسے دیکھا تو نبیلہ فوراً ہنس کر بولی، اوہ حیدر بھائی، راستے میں مل گئے تھے، میں نے سوچا ویسے بھی آپ دونوں ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو کیوں نہ لنچ بھی ساتھ ہی کر لیا جائے۔ انارا نے صرف ہلکی سی مسکراہٹ دے کر سر ہلا دیا۔ کچھ دیر تک تینوں عام موضوعات پر گفتگو کرتے رہے، پھر نبیلہ کا فون بجا، اس نے اسکرین دیکھی اور فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، سوری مجھے ایک بہت ضروری کال کرنی ہے، آپ لوگ بیٹھے میں ابھی آئی۔ یہ کہہ کر وہ جان بوجھ کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی دونوں کے درمیان ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے حیدر خاموشی سے انارا کو دیکھتا رہا، پھر گہرا سانس لے کر بولا، انارا آج میں یہاں اتفاق سے نہیں آیا، میں صرف تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ انارا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو حیدر نے اپنی تمام جھجک ایک طرف رکھتے ہوئے دھیرے مگر پورا اعتماد لہجے میں اپنے دل کی بات سامنے رکھ دی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی، شاید پہلی ملاقات سے ہی تم میرے دل میں اتر گئی تھی، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میں اپنی باقی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ انارا چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں جیسے کئی جذبات ایک ساتھ ٹکرا رہے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے نظریں جھکا لیں۔ یہ ممکن نہیں ہے مسٹر حیدر۔ حیدر کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کیوں؟ انارا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تلخی چھپانے کی کوشش کی۔ کیونکہ آپ اور میں تو بالکل مختلف دنیا کے لوگ ہیں۔ آپ شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کے بیٹے ہیں اور میں ایک عام سی لڑکی جس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میرے والد کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور چند ماہ پہلے میری والدہ بھی ہارٹ اٹیک سے دنیا چھوڑ گئیں۔ اب میں اس دنیا میں بالکل اکیلی، نہ میرا کوئی خاندان ہے، نہ کوئی مضبوط سہارا، نہ کوئی ایسا نام جو آپ کے خاندان کے برابر کھڑا ہو سکے۔ آپ کا اسٹیٹس، آپ کی دنیا اور میری زندگی، ان دونوں کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں بنتا۔ حیدر نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ میرے لیے یہ سب کوئی معنی نہیں رکھتا، میں تمہارے خاندان سے نہیں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انارا نے آہستہ سے سر ہلایا۔ مگر آپ کے والد کے لیے معنی رکھتا ہوگا، آپ کے خاندان کے لیے معنی رکھتا ہوگا۔ میں اپنی عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کوئی مجھے یہ احساس دلائے کہ ایک غریب لڑکی نے دولت اور نام دیکھ کر اس گھر میں جگہ بنا لی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حیدر نے فوراً اس کے خیالات کی نفی کی۔ وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ میں اپنے والد کو منا لوں گا اور یہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ انارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اسے اور خلوص دکھائی دے تو رہا تھا، مگر اس کا اپنا مقصد، اپنے بابا سے کیا ہوا وعدہ اور یہ الماس خاندان کا نام اس کے دل پر کسی بوجھ کی طرح رکھے ہوئے تھا۔ اگر وہ اسی لمحے ہاں کہہ دیتی تو شاید وہ اپنے مقصد سے غداری کر بیٹھتی۔ اس نے بمشکل خود کو سنبھالتے ہوئے دھیمے لہجے میں 3 الفاظ ادا کیے، آئی ایم سوری، مگر میں آپ کی اس محبت کو قبول نہیں کر سکتی۔ آئندہ مجھے کسی بہانے سے مت بلائیے گا، مجھے غلط راستہ پسند نہیں۔ اتنا کہہ کر وہ کرسی سے اٹھی، اپنا پرس اٹھایا اور پیچھے مڑے بغیر وہاں سے چلی گئی، جبکہ حیدر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہ گیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ محبت کا اظہار کرنا جتنا آسان تھا، اس کے انکار کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل۔ وہ شہر کی کسی بھی لڑکی کو پرپوز کرتا تو وہ فوراً بنا ایک لمحہ گوائے اسے ہاں کہہ دیتی، مگر وہ واحد لڑکی تھی جو اس کے منہ پر نہ کر گئی تھی۔ اس نے سوچنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا اور حیدر الماس کے جذبات کا مذاق اڑا گئی، مگر حیدر کو پھر بھی برا نہیں لگا۔ وہ انکار کا حق رکھتی تھی اور وہ بھی سمجھدار انسان تھا، زبردستی کا قائل نہیں تھا، مگر دل کا کیا کرتا جو بس اس پر اٹک چکا تھا۔ کمبخت دل ہمیشہ وہی مانگتا ہے جو پہنچ سے دور ہو۔ ان دنوں انارا ایک نہایت ہائی پروفائل کرمنل کیس پر کام کر رہی تھی۔ شہر کے چند بااثر اور خطرناک افراد پر ایک غریب خاندان کے نوجوان کے قتل کا الزام تھا، مگر دولت اور طاقت کے نشے میں چور وہ لوگ ہمیشہ کی طرح قانون کو اپنی جیب میں رکھنے کے عادی تھے۔ اس کے خلاف گواہیاں ایک ایک کر کے غائب ہو رہی تھیں، ثبوت مٹائے جا رہے تھے اور ہر شخص خوف کی وجہ سے خاموش ہوتا جا رہا تھا، مگر انارا نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ عدالت میں اس کی مضبوط دلائل اکٹھے کیے گئے ناقابل تردید ثبوت واضح کر رہے تھے کہ اگلی سماعت پر فیصلہ مقتول کے خاندان کے حق میں آ سکتا ہے، اور یہی بات مجرموں کے لیے خطرے کی گھنٹی بن گئی۔ جب رشوت، دھمکیوں اور سفارشوں سے بھی انارا کو جھکایا نہ جا سکا تو انہوں نے آخری راستہ اختیار کیا۔ ایک رات جب انارا اپنے گھر میں
اگلے دن کی سماعت کی تیاری کرتے ہوئے فائلوں میں مصروف تھی تو اچانک پورے گھر کی بجلی بند ہو گئی۔ پہلے تو اسے لگا کہ شاید معمول کا پاور بریک ڈاؤن ہے، مگر اگلے ہی لمحے دروازہ زور سے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ 4-5 نقاب پوش آدمی زبردستی گھر کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ انارا نے فوراً اپنا موبائل اٹھا کر پولیس کو کال کرنے کی کوشش کی، مگر ایک شخص نے جھپٹ کر فون اس کے ہاتھ سے چھین کر زمین پر دے مارا۔ بہت قانون قانون کرتی ہو نا، ایک بھاری آواز گونجے۔ کل صبح کورٹ کی سنوائی ہونے سے پہلے اگر تم اس کے پیچھے نہ ہٹیں تو اگلی بار صرف ڈرانے نہیں آئیں گے۔ انارا نے خوف کے باوجود ہمت نہیں آ رہی، میں تم لوگوں کی اس کھوکھلی دھمکیوں کی وجہ سے کسی کیس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے جواب پر ایک شخص نے غصے سے اس کے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ مارا۔ وہ اس وار سے سنبھل نہ سکی اور قریب رکھی میز سے ٹکرا گئی۔ سر پر شدید چوٹ لگی، اس کے ماتھے سے سرخ مایہ بہنے لگا، مگر اس نے پھر بھی ہمت نہیں ہاری۔ دوسرے آدمی نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ بہت بہادر بنتی ہو، ایک اکیلی لڑکی ہو، نہ ماں باپ نہ بھائی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اگر آج تمہارے ساتھ کچھ ہو گیا تو کسی کو تو خبر تک نہیں ہوگی۔ اسی لمحے اسے شدید خوف آیا، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ وہ اتنے مہینوں سے اماں کی موت کے بعد اکیلی ہی تھی۔ یقیناً وہ لوگ یہ بات جان چکے تھے، مگر اسے ابھی خوف زدہ نہیں ہونا تھا، ابھی اسے ہوش سے کام لینا تھا۔ انارا نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور قریب رکھا شو پیس اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ آدمی لڑکھڑا کر گر گیا، مگر باقی تین فوراً اس کی طرف بڑھے۔ کسی نے اس کے بال کھینچے، کسی نے اس کا بازو مروڑا۔ وہ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر 4 مضبوط آدمیوں کے سامنے اس کی طاقت جواب دے رہی تھی۔ عین اسی لمحے باہر ایک گاڑی کی بریک لگنے کی آواز آئی۔ دروازہ پوری قوت سے کھلا اور اگلے ہی لمحے حیدر اندر داخل ہوا۔ وہ اصل میں انارا سے ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، مگر گھر کا ٹوٹا ہوا دروازہ اور اندر سے آتی چیخیں سن کر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور سیدھا ان لوگوں پر ٹوٹ پڑا۔ پہلا مکہ سامنے والے شخص کے جبڑے پر پڑا تو دوسرا دیوار سے جا ٹکرایا۔ تیسرے نے جیب سے چاقو نکالنے کی کوشش کی تو حیدر نے اس کا ہاتھ مروڑ کر چاقو دور پھینک دیا اور چند ہی لمحوں میں پورا صحن ہاتھا پائی کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ شدید مزاحمت کے بعد جب حملہ آوروں نے دیکھا کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو وہ جان بچا کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ حیدر نے فوراً انارا کی طرف دیکھا، اس کے ماتھے سے خون بہہ رہا تھا، بازو پر نیل پڑ چکے تھے اور وہ درد سے بمشکل زمین پر بیٹھی تھی۔ انارا، اس کا حلیہ قابل رحم تھا۔ حیدر کی آواز پہلی بار اس قدر بے بس سنائی دی۔ اس نے فوراً اسے سہارا دیا، اپنا کوٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر ڈالا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گیا، مگر اس کا خون کھول اٹھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید وحشت اور غصہ تھا، جسے اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ وہ منظر اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر وہ وہاں نہ آتا، اگر ایک فائل بہانہ نہ بنتی تو پھر کیا ہوتا؟ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اس کی مرہم پٹی کر دی اور بتایا کہ کوئی اندرونی چوٹ نہیں آئی، صرف جسم پر زخم ہے اور شاید وہ ابھی مینٹلی شاکڈ ہے۔ ڈاکٹر کے کمرے سے جاتے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر کافی دیر تک خاموش بیٹھا، اس کے زخمی چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اچانک اس نے انارا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ آج اگر میں چند منٹ دیر سے پہنچتا تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیا ہو جاتا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم ہر وقت خود کو مضبوط ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہو، مگر اس معاشرے میں ایک لڑکی کا اکیلے رہنا کتنا خطرناک ہے۔ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ انارا، میں تمہیں اس حالت میں دوبارہ نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تم سے محبت، بہت محبت۔ اب میں تمہیں مزید اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ ہم شادی کریں گے، میرے والد مانے یا نہ مانے، انہیں منانا میری ذمہ داری ہے، تمہاری نہیں۔ آج کی رات کے بعد جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو تمہارے ساتھ سلوک ہوا، ایک وکیل ہونے کے بعد بھی تم محفوظ نہیں ہو، تو پھر سوچو ایک عام لڑکی کیسے اس معاشرے میں محفوظ ہو سکتی ہے۔ اب تو چاہے تم لاکھ انکار کرو، میں پھر بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ انارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ پہلی بار کسی نے اس کی کمزوری نہیں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری مانگی تھی۔ اس کی نظر حیدر کے ہاتھ پر پڑی، جہاں پر اب بھی زخم ہوا پڑا تھا۔ ان لوگوں سے لڑتے اس کا اپنا ہاتھ، چہرہ زخمی ہوا تھا، مگر اسے اپنے زخموں کی پرواہ نہیں تھی، اور انارا یہی سوچ رہی تھی۔ پہلی بار کسی نے اس کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ وہ برسوں بعد خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی، اور شاید اسی بنا لمحے اس کے دل میں بھی حیدر کی محبت کا پہلا چراغ روشن ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا جو حیدر یلماز کے لیے اس لمحے سب سے خوبصورت احساس تھا، اور وہ ہاں کر چکی تھی۔ ہاں،
وہ اس سے شادی کرنے کے لیے اب تیار تھی۔ جو کچھ ہوا اس کے بعد وہ خود بھی خوف زدہ ہو چکی تھی۔ پہلے اسے اپنی حفاظت کرنی ہوگی، اگر وہ خود کو ہی نہیں بچا سکی تو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ کیسے لے گی؟ اس کے ذہن میں ابھی حیدر سے زیادہ اپنا باپ چل رہا تھا۔ چند ہفتوں کے بعد دونوں کا نکاح نہایت سادگی سے انجام پایا۔ حیدر کی خواہش تھی کہ یہ دن انارا کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن بنے، اسی لیے اس نے ہر چھوٹی بڑی بات کا خود خیال رکھا۔ اس نے اپنے باپ کو بس یہی بتایا کہ انارا اس کی لیگل ایڈوائزر ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اس نے چند مہینوں سے ان کی کمپنی کو بہت فائدہ دیا ہے، اور اس کے والدین کی موت ہو چکی ہے اور اس کے باپ نے کوئی مخالفت نہیں کی، بس اپنے بیٹی کی خوشی میں ہاں کر دی۔ انہیں لڑکی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ نکاح کے وقت جب قاضی صاحب نے انارا سے اس کی رضامندی پوچھی تو اس نے چند لمحے نظریں جھکائے رکھی، پھر ہلکی سی کپ کپاتی آواز میں قبول ہے کہا، تو دوسری جانب بیٹھے حیدر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ 3 بار قبول ہے کی آواز کے ساتھ 2 اجنبی زندگی بھر کے لیے ایک دوسرے کے شریک سفر بن گئے۔ شام کو مختصر سی تقریب کے بعد جب انارا پہلی بار دلہن بن کر حیدر کے کمرے میں آئی تو اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کہیں زیادہ تیز تھی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس نظریں چکائے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور حیدر اندر آیا۔ اسے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور چند قدم چل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ کچھ لمحے وہ بس اسے دیکھتا رہا اور پھر دھیرے سے بولا، ماشاءاللہ، آج واقعی میری زندگی کی سب سے خوبصورت شام ہے۔ انارا کے گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ حیدر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ آج سے پہلے شاید میں تمہاری زندگی کے سارے دکھ ختم نہیں کر سکا، مگر ایک وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں کبھی خود کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہارے ہر دکھ، ہر خوف اور ہر آنسو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ یہ الفاظ سنتے ہی انارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حیدر نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ ارے آج کے دن رونا منع ہے۔ اس کی بات پر انارا ہلکا سا مسکراتی۔ یہی مسکراہٹ دیکھ کر تو حیدر نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے تم سے محبت ہے انارا، شاید اس سے بھی زیادہ جتنا میں لفظوں میں بیان کر سکتا ہوں۔ انارا نے پہلی بار چہرہ اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر دھیمے لہجے میں جواب دیا، اور شاید مجھے بھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دی اور پھر حیدر نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں بہت خوبصورت ہیرے کی نازک سی انگوٹھی تھی۔ میں آئی؟ اجازت مانگتے ہوئے اس نے انارا کا ہاتھ پکڑا تو انارا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال چکا تھا اور پھر اس کے قریب ہوتا اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے ہاتھوں پر آئی لو یو انارا۔ اس نے آخری سرگوشی کی اور پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کے سینے سے ہاتھوں لگی اس کے سرخ لپسٹک سے سجے لبوں پر جھکنا اپنی پیاس بجھانے لگا۔ وہ واحد لڑکی تھی جس پر حیدر یلماس کا دل آیا تھا، اور ایسا آیا تھا کہ بس اس کے سوا وہ کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ حیدر کی محبت اور شدت آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر پڑھنے لگی۔ انارا آنکھیں میچ گئی۔ وہ کچھ دیر بعد اس کے لب چھوڑتا وہ اس کی گردن پر جھکا۔ انارا نے اسے روکا نہیں، کیونکہ وہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھے۔ ایک طرف سے حیدر سے محبت ہونے لگی تو دوسری طرف باپ کے قاتل کا بیٹا۔ وہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہوا۔ اگر تم کمفرٹیبل نہیں ہو تو اٹس اوکے۔ حیدر نے دیکھا کہ اس کے حصار میں ساکت سی بیٹھی تھی تو اس نے حیرت سے پوچھا، نہیں، بس وہ اپنے والدین یاد آ گئے۔ جلدی سے انارا نے بہانہ گڑھا تو حیدر کو ایسا لگا اسے اجازت دے رہی تھی کہ ہاں اس کے ساتھ اپنا رشتہ شروع کر سکتا ہے، تو اسے بیڈ پر لٹاتا دھیرے سے اس پر جھکا۔ انارا نے اسے نہیں روکا، وہ روک ہی نہیں سکی۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ بس حیدر کو خود پر چھایا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ نرمی سے دونوں کو مکمل کر گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ انارا کے اندر کون سی چیز ادھوری رہ گئی تھی۔ نکاح کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ حیدر اپنی کمپنی کے معاملات میں مصروف رہتا اور انارا بدستور یلماس گروپ کی لیگل ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں وہ آج بھی اپنے والد عثمان ملک کے قاتل کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عہد نہیں بھولی۔ آج حیدر کسی اہم میٹنگ کے سلسلے میں ہیڈ آفس سے باہر گیا ہوا تھا، جبکہ انارا کمپنی کے پرانے لیگل آرکائیو میں ایک پرانے لینڈ ڈسپیوٹ کی فائل تلاش کر رہی تھی۔ فائلوں کے ڈھیر کے درمیان ایک زنگ آلود لاکر پر اس کی نظر پڑی، جس پر کمپنی کے سابق سینئر اکاؤنٹنٹ سلیم قریشی کا نام لکھا تھا۔ انارا کو یاد آیا کہ یہ وہ واحد شخص تھا جو 6 سال پہلے اس کے باپ کی موت کے چند دن بعد اچانک قتل ہو گیا تھا، اور پولیس نے اس کی موت کو ایک عام ڈکیتی قرار دے کر کیس بند کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ اس کے باپ کی موت کو بند کیا گیا۔ مگر یہ بات انارا کو اس لیے معلوم تھی کیونکہ وہ یلماس گروپ کی اپڈیٹ پر نظر رکھ رہی تھی۔
تجسس میں اس نے لاکر کھولا تو اندر ایک سیل بند لفافہ، ایک پین ڈرائیو اور ہاتھ سے لکھا ہوا خط موجود تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے خط کھولا۔ سلیم نے لکھا تھا کہ قتل والے دن وہ اتفاق سے الماس خان کے کیبن کے باہر موجود تھا، جہاں اس نے الماس خان کو اپنے آدمیوں سے یہ کہتے سنا کہ عثمان ملک اگر زمین کے کاغذات پر سائن نہیں کرتا تو اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کر دو۔ سلیم نے یہ پوری گفتگو اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ ابتدا میں اس کا ارادہ پولیس کے پاس جانے کا تھا، مگر بعد میں لالچ اس پر حاوی ہو گیا۔ اس نے اسی ریکارڈ کے ذریعے الماس خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور کروڑوں روپے مانگنے لگا۔ خط میں آگے لکھا تھا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے انصاف کا ساتھ دینا چاہیے تھا، مگر میں نے دولت کا لالچ کیا۔ اب الماس خان مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر یہ خط کسی ایماندار شخص کے ہاتھ لگے تو میری پین ڈرائیو پولیس تک ضرور پہنچا دینا، کیونکہ اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ میں مارا جا چکا ہوں۔ انارا کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے فوراً پین ڈرائیو لیپ ٹاپ میں لگائی۔ چند لمحوں میں الماس خان کی آواز کمرے میں گونجنے لگی کہ اگر عثمان ملک راستے سے نہیں ہٹتا تو ہٹا دو، مجھے ہر حال میں وہ زمین چاہیے۔ انارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ 6 برس کی تلاش آج ختم ہو چکے تھے۔ اس نے فوراً اپنا قابل اعتماد پولیس آفیسر کو فون ملایا۔ سر، میرے پاس ثبوت آ گئے، وہ ثبوت جن کا میں 6 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اس آڈیو میں الماس خان خود قتل کی سازش کا حکم دے رہا ہے اور ساتھ اس شخص کا اعترافی خط بھی ہے جس نے یہ ریکارڈنگ کی تھی۔ میں فوراً ہر چیز آپ کو بھیج رہی ہوں، آپ فوراً اریسٹ وارنٹ نکلوائیں۔ صبح تک ان کی اصل کاپی آپ کو مل جائے گی۔ اب میرے بابا کو انصاف ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دوسری طرف سے افسر نے سنجیدگی سے اسے سراہا۔ مس انارا، یہ کیس پوری طرح بدل سکتا ہے، آپ فوراً یہ ثبوت محفوظ رکھیں، ہم صبح فورینسک کے بعد کارروائی شروع کریں گے۔ انارا نے فون بند کیا ہی تھا کہ اچانک پیچھے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ وہ چونک کر مڑی تو دروازے پر حیدر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے فائل زمین پر گر گئی۔ وہ ایک ضروری ڈاکیومنٹ لینے آفس واپس آیا تھا اور انارا کی پوری گفتگو سن چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت، صدمہ اور ناقابل یقین درد ایک ساتھ چلک رہا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی، مگر اسی لمحے کسی کے پاس کوئی لفظ نہیں تھا۔ اسی وقت حیدر کے فون پر کال آئی تو دوسری طرف کمپنی کے مینیجر گھبرائی ہوئی آواز میں بتا رہے تھے کہ سر، پولیس یہ الماس گروپ پہنچی ہوئی ہے، ان کے پاس کورٹ وارنٹ ہے، وہ سر الماس خان کو قتل کی سازش کے الزام میں گرفتار کر کے لے جا رہے ہیں۔ حیدر کے ہاتھ سے فون آہستہ سے نیچے ہو گیا، جبکہ انارا نے آنکھیں بند کر کے ایک گہرا سانس لیا۔ 6 سال بعد اسے لگا تھا کہ اس کے والد کی روح کو شاید آج پہلی بار سکون ملا ہو، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسی لمحے اس کی اپنی زندگی بکھرنے والی ہے۔ فون بند ہوتے ہی کمرے میں ایسی خاموشی چھا گئی جیسے وقت بھی تھم گیا ہو۔ حیدر کی نظریں مسلسل انارا کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں غصے سے زیادہ ٹوٹا ہوا اعتماد تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا تو آخرکار تم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر ہی لی، ہاں؟ انارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حیدر، پلیز میری بات سن لے۔ ہاں، کیا سنوں؟ وہ تلخی سے ہنس پڑا۔ یہ کہ تمہاری پوری محبت صرف ایک منصوبے کا حصہ تھی؟ یہ کہ تم نے میرے دل تک پہنچنے کا راستہ صرف اس لیے چنا تاکہ میرے باپ تک پہنچ سکو؟ انارا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، شروع میں مقصد ضرور یہی تھا، مگر بعد میں سب بدل گیا تھا۔ حیدر نے غصے سے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر سچ کیوں نہیں بتایا؟ ایک بار بھی مجھ پر اعتماد نہیں کیا؟ انارا نے لرزتی آواز میں جواب دیا۔ کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ اگر میں پہلی ہی ملاقات میں آپ سے کہتی کہ آپ کے والد نے میرے بابا کو قتل کروایا ہے تو کیا آپ یقین کر لیتے؟ آپ کبھی یقین نہیں کرتے حیدر۔ آپ اپنے باپ کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ ہوتے۔ میرے پاس صرف ایک بیٹی کا درد تھا۔ قانون کے سامنے درد نہیں، ثبوت بولتے ہیں، اور وہ ثبوت مجھے صرف اسی گھر، اسی کمپنی اور انہی لوگوں کے درمیان رہ کر مل سکتے تھے۔ وہ سسک اٹھے۔ میں آپ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے تو آپ کو بار بار انکار کیا تھا، مگر آپ نے ہر بار کہا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ تو میں کمزور پڑ گئی، اور پھر نہ جانے کب مجھے بھی آپ سے محبت ہو گئی۔ حیدر نے مٹھیاں بھینچ لیں۔ محبت؟ اس کے لبوں پر کر بھری مسکراہٹ آئی۔ محبت ایسی ہوتی ہے؟ انارا نے روتے اس کے قریب ایک قدم بڑھایا۔ قسم سے آج میں جو کچھ کہہ رہی ہوں سب سچ ہے۔ میں نے آپ کو دھوکہ دینے کی نیت سے شادی نہیں کی تھی۔ میں ہر روز سوچتی تھی کہ سب کچھ بتا دوں، مگر ہر بار بابا کا چہرہ سامنے آ جاتا تھا۔ اور پھر وہ رات جب چند لوگوں نے میرے گھر میں گھس کر صرف اس لیے مجھے مارنے کی کوشش کی کیونکہ میں ایک بے گناہ انسان کو انصاف دلانا چاہتی تھی، اس رات مجھے احساس ہوا کہ اگر میں مر گئی تو میرے بابا کو کبھی انصاف نہیں ملے گا۔ اسی دن میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں مزید نہیں رکوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی محبت ہی کیوں نہ قربانی کرنی پڑے۔
حیدر کی آنکھوں میں نمی اتر آئی مگر اس کے دل کا زخم اس سے کہیں گہرا تھا۔ تم جانتی ہو سب سے زیادہ تکلیف کس بات کی ہے؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میرے باپ نے جرم کیا یا نہیں، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی، مگر تم نے مجھے یہ حق بھی نہیں دیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو سکتا۔ تم نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا کہ میں بھی اپنے باپ جیسا ہوں۔ انارا بے اختیار بولی۔ نہیں، میں جانتی ہوں کہ آپ ان جیسے نہیں ہیں، اسی لیے تو مجھے آپ سے محبت ہو گئی۔ اگر آپ بھی ان جیسے ہوتے تو شاید آج میں اتنی بے بس نہ ہوتی۔ دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی، ایک کی آنکھوں میں افسوس اور دوسرے کی آنکھوں میں غصہ۔ دونوں محبت بھی کرتے تھے مگر دونوں کے درمیان ایک ایسا سچ کھڑا تھا جس نے ہر احساس کو شکست دے دی تھی۔ حیدر نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا۔ شاید تمہاری ہر بات سچ ہو مگر میرے لیے اب یہ جاننا بے معنی ہے۔ جس دن تم میری زندگی میں آئی تھی میں نے سوچا تھا کہ خدا نے مجھے میری دنیا دے دی، مگر آج معلوم ہوا کہ تم تو میرے گھر صرف میرے باپ کو جیل پہنچانے آئی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے ہمارا ہر رشتہ ختم۔ میں نے تمہیں اپنی بیوی سمجھ کر دل دیا تھا مگر تم نے مجھے ایک راستے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھا۔ نکل جاؤ اب بھی اور اسی وقت۔ انارا کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ حیدر پلیز ایک موقع تو دیں۔ موقع؟ اس کی آواز بلند ہو گئی۔ جس دن تم نے سچ چھپایا تھا اسی دن تم نے اپنا آخری موقع کھو دیا تھا۔ اب میں تمہارا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ انارا نے نم آنکھوں سے آخری بار اس شخص کو دیکھا جس سے وہ دل کی گہرائیوں سے محبت کرنے لگی تھی۔ اگر وہ یہی چاہتا تھا تو ٹھیک ہے، اسے اب مزید وضاحت نہیں دینی تھی۔ وہ خاموشی سے ہیڈ آفس کی بلڈنگ سے ہمیشہ کے لیے نکل آئی۔ وہ شاید حیدر کے دل سے بھی۔ یلماز خان کی گرفتاری کو 1 ماہ گزر چکا تھا مگر حیدر اور انارا کے درمیان پیدا ہونے والی دوری کم نہیں ہوئی۔ حیدر اب بھی اس حقیقت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا کہ جس عورت سے وہ بے حد محبت کرتا تھا اس کے قریب ایک مقصد لے کر آئی تھی۔ دوسری طرف انارا خاموشی سے سب کچھ برداشت کر رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ حیدر کے غصے کے پیچھے صرف اپنے باپ کی گرفتاری کا دکھ نہیں بلکہ اپنے اعتماد کے ٹوٹنے کا درد بھی ہے۔ پھر ایک دن اچانک خبر آئی کہ جیل میں یلماز خان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے۔ یلماز خان کے کیس کی لیگل کارروائی کے سلسلے میں اسے کورٹ سے آرڈر ملے تھے۔ جیل میں موجود یلماز خان کی موجودہ حالت کے بارے میں ضروری کارروائی مکمل کی جائے کیونکہ جیل میں یلماز خان کو شدید ہارٹ اٹیک آیا تھا اور انہیں فوراً اسپتال منتقل کیا گیا۔ انارا کو معلوم نہیں تھا کہ حیدر بھی وہاں موجود ہوگا۔ جب انارا اسپتال پہنچی تو اتفاق سے حیدر بھی وہیں پہ تھا۔ وہ اپنے باپ کی خبر سن کر فوراً پہنچا تھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو چند لمحوں کے لیے وقت رک گیا۔ انارا کی آنکھوں میں درد تھا جبکہ حیدر کی آنکھوں میں اب بھی ناراضگی اور شکایت۔ تمہارا یہاں بھی آنا ضروری تھا؟ حیدر نے سرد لہجے میں پوچھا تو انارا نے نظریں جھکا لی۔ میں یہاں ایک وکیل کی حیثیت سے آئی ہوں حیدر۔ حیدر تلخی سے مسکرایا۔ ہاں، تم تو ہمیشہ اپنے فرض کے لیے ہی آتے ہو، چاہے اس فرض کی وجہ سے کسی کا گھر برباد ہو جائے یا کسی کا باپ جیل چلا جائے۔ انارا نے کچھ کہنا چاہا مگر خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت حیدر صرف غصے میں نہیں بلکہ اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا اور بتایا کہ یلماز خان کی حالت مزید خراب ہو گئی ہے۔ سب دعاؤں میں لگ گئے مگر چند ہی گھنٹوں کے بعد وہ خبر آ گئی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ یلماز خان کا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی حیدر جیسے اندر سے ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے باپ کی تصویر گھوم گئی۔ وہ پلٹا اور سیدھا انارا کی طرف دیکھا۔ خوش ہو تم؟ اس کی آواز میں درد بھی تھا اور غصہ بھی۔ آخرکار تم نے جو چاہا وہ ہو گیا۔ میرے باپ کو جیل بھیج دیا، پھر وہیں ان کی موت ہو گئی۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ انارا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ حیدر ایسا مت کہے۔ مگر وہ رکنے والا نہیں تھا۔ کیوں نہ کہوں؟ اگر تم میری زندگی میں نہ آتی، اگر تم یہ سب نہ کرتی تو شاید آج میرے باپ… اس کی آواز بھرا گئی مگر غصہ پھر بھی قائم تھا۔ تم نے میرے گھر میں آ کر مجھے اپنا بنایا، میرے دل میں جگہ بنائی اور آخر میں میری دنیا ہی اجاڑ دی۔ یہ الفاظ انارا کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ انارا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پہلے ہی کئی دنوں سے کمزور تھی، صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا، ذہنی دباؤ الگ اور اب حیدر کے الفاظ بھی اس کے دل پر بوجھ بن گئے تھے۔ اچانک سے اسے چکر آنے لگے۔ اس نے قریب موجود دیوار کو پکڑنے کی کوشش کی مگر آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ حیدر نے اس کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا غصہ ختم ہو گیا۔ انارا؟ مگر اگلے ہی لمحے وہ بے ہوش ہو کر اس کی طرف گری۔ حیدر فوراً آگے بڑھا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو حیدر بے چینی سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر وہ ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ حیدر چند لمحے خاموش رہا پھر دھیمی آواز میں بتایا، شوہر ہوں۔ آپ کو ان کی حالت نہیں معلوم؟ پھر بھی آپ انہیں اتنا سٹریس دے رہے ہیں؟ یہاں کھڑے آپ ان سے بحث کر رہے تھے؟ حیدر نے حیرانگی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا ہوا اسے؟
وہ گھبرا گیا۔ باپ کی موت ایک لمحے میں پیچھے رہ گئی۔ اب اسے انارا کی فکر تھی، کیا وہ اور رشتے کو کھونے کا متحمل ہو سکتا تھا؟ دل نے فوراً کہا نہیں، شی از 2 months پریگننٹ۔ کمزوری، ذہنی دباؤ اور سٹریس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، انہیں سکون کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر حیدر جیسے ساکت ہو گیا۔ 2 ماہ، اس کا ذہن اسی لفظ پر رک گیا۔ اس کے اندر کہیں خوشی بھی تھی، حیرت بھی، مگر اس سے زیادہ ایک عجیب سا احساس تھا۔ اس عورت کے اندر اس کا بچہ پل رہا تھا جس نے اسے چند لمحے پہلے اتنا سخت درد دیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب انارا کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ہاسپٹل کے کمرے میں پایا۔ آنکھیں کھولتے اس کی نظر سامنے کھڑے حیدر پر پڑی۔ وہ خاموش کھڑا تھا، مگر اس کے چہرے پر پہلے والا غصہ اب ایک عجیب سی الجھن میں بدل چکا تھا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد حیدر نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں معلوم تھا؟ انارا کی سانس رک گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اسے معلوم ہو چکا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ ہاں، وہ جانتی تھی۔ حیدر کے چہرے پر حیرت اور غصہ ایک ساتھ ابھرا۔ اور تم نے مجھے نہیں بتایا؟ انارا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ میں بس ڈر گئی تھی حیدر، مجھ سے، اس نے تلخی سے پوچھا۔ وہ نظریں چرا گئی اور حیدر کو اپنا جواب مل گیا۔ آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں حیدر۔ انارا کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے لگا اگر آپ کو پتہ چلا کہ میرے اندر آپ کا بچہ ہے تو شاید آپ اسے بھی مجھ سے دور کر دیں۔ حیدر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کچھ بدلا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ انارا نے آنسو پہنچے۔ میں جانتی تھی مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، مگر میں خود اتنی الجھن میں تھی۔ میں پہلے ہی آپ کو کھو چکی تھی حیدر۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں اپنے بچے کو بھی نہ کھو دوں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ حیدر کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی انارا کے لیے غصہ موجود تھا۔ اس کے چھپائے ہوئے سچ کا درد بھی تھا، مگر ایک حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی کہ وہ عورت جسے وہ اکیلا چھوڑ آیا تھا وہ اکیلی نہیں تھی۔ اس کے ساتھ اس کا عکس، اس کی اولاد تھی۔ یلماز خان کی تدفین کے بعد حیدر خاموشی سے انارا کے گھر پہنچا۔ انارا نے دروازہ کھولا تو سامنے حیدر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے، پھر حیدر کی سخت آواز ابھری، چلو۔ انارا نے حیرت سے اسے دیکھا، کہا۔ حیدر نے نظریں ہٹا لی، میرے ساتھ۔ انارا خامی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے معافی یا محبت بھرے الفاظ سننے کی امید نہیں کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے لہجے کی سختی اسے محسوس ہوئی تو حیدر نے گہری سانس لی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں سب بھول گیا ہوں انارا، جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ ہے۔ تم نے جو کیا اس کا درد ابھی بھی ہے۔ وہ چند لمحے سانس لینے کو رکا۔ لیکن تم اس حالت میں اکیلی نہیں رہو گے۔ تم یہ بھی بھول چکی ہو کہ پچھلی بار تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ تم اکیلی تھی تو لوگ تمہارے گھر میں گھس آئے تھے، مگر میں وہ سب نہیں بھولا۔ میں اپنے بچے کی ماں کو دوبارہ اس خطرے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ انارا کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اسے وہ رات یاد آئی جب چند لوگ اس کے گھر میں گھس گئے تھے، اور اگر حیدر وقت پر نہ پہنچتا تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ حیدر نے بات جاری رکھی، جب تک میرا بچہ تمہارے ساتھ ہے تم اکیلی نہیں ہو، تم میرے ساتھ رہو گی۔ لیکن یہ مت سمجھنا کہ ہمارے درمیان سب پہلے جیسا ہو گیا۔ انارا نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ وہ جانتی تھی کہ حیدر اسے واپس تو لے جا رہا تھا، مگر اس کا دل ابھی بھی اس کے لیے سخت تھا۔ اسے دکھ تو اس بات کا تھا کہ زندگی میں 2 بار انارا نے اس پر یقین کرنے کے بجائے خاموشی چنی، اور اسے یہ کسی دھوکے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اور یہی وہ دن تھا جب دونوں دوبارہ ایک ہی چھت کے نیچے آ گئے، مگر ماضی کی محبت اور حال کی ناراضگی کے درمیان ایک لمبا فاصلہ ابھی بھی قائم تھا۔ وہ راتوں کو اکثر کمرے سے غائب ہوتا، نہ اس کے پاس بیٹھ کر اب محبت بھری باتیں کرتا تھا، نہ اس سے کچھ پوچھتا سوائے اس کے کہ طبیعت اور حال احوال کے۔ اس کے لیے 2 نئی ملازمہ رکھوا دی کیونکہ وہ سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ حیدر کا باپ مر چکا تھا، ماں اس کی سالوں پہلے طلاق لے کر ابراڈ میں دوسرے شوہر کے ساتھ سیٹلڈ تھی۔ حیدر نے کبھی ان کی بات نہیں کی تھی، مگر اب وہ نارمل بات کرنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ اسے یہاں آئے اور یلماز خان کی موت کو 4 ماہ گزر چکے تھے، اور مزید 3 ماہ بھی گزر ہی جانے تھے، مگر اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا حیدر بچہ اس سے چھین کر اسے چھوڑ دے گا؟ بس یہی ایک بات اسے خوف زدہ کرتی تھی۔ رات کا وقت تھا، یلماز ہاؤس میں ہر طرف خاموشی پھیلی تھی۔ حیدر کمرے میں صوفے پر کچھ کام دیکھ رہا تھا، جبکہ انارا ہمیشہ کی طرح خاموشی سے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ گزرے مہینوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ حیدر اس کا خیال تو رکھتا تھا، مگر اب دونوں کے درمیان موجود فاصلے ابھی بھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ جب آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس روز کے بعد تو وہ اس کا مزید خیال رکھنے لگا تھا، مگر دوریاں کم کرنے کی کوشش اس نے نہیں کی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے بس ایک بچہ ہی اب ان دونوں کے رشتے کا آخری دھاگا تھا۔ اپنی سوچوں میں الجھی وہ کب سو گئی کوئی اسے احساس نہیں تھا کہ اچانک رات کے آخری پہر انارا کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ جیسے جسم میں ایک عجیب سی کمزوری پھیل رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی، مگر درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔
اس کے لبوں سے بے اختیار ایک سسکی نکلی۔ حیدر فوراً چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ انارا؟ اس نے پہلی بار اس کے لہجے میں خوف محسوس کیا۔ انارا نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ حیدر؟ شاید وقت آ گیا۔ یہ سنتے ہی حیدر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ جو ہر مشکل میں خود کو مضبوط ظاہر کرتا تھا اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ فوراً اٹھا، انارا کو سہارا دیا۔ کچھ نہیں ہوگا انارا، میں ہوں نا۔ شاید کئی مہینوں بعد انارا نے اس کی آواز میں وہی پرانا حیدر محسوس کیا تھا۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کے گیا۔ راستے پر حیدر اس کا ہاتھ پکڑے رہا۔ اس کی نظریں بار بار انارا کے چہرے پر جاتی جیسے اسے خوف ہو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی نظر ہٹی تو وہ اسے کھو دے گا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی ڈاکٹرز انارا کو لیبر روم میں لے گئے۔ حیدر باہر کھڑا رہ گیا۔ وہیں حیدر جس نے اسی کوریڈور میں کھڑے اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے تھے، آج وہیں کھڑا اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر باہر آئی تو حیدر فوراً ان کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، انارا کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے چہرے کی سنجیدگی دیکھ کر حیدر کا دل ڈوب گیا۔ مسٹر یلماس، آپ کی وائف کی حالت تھوڑی نازک ہے۔ ڈیلیوری کے دوران کچھ کمپلیکیشنز آ گئی۔ اگر زیادہ مسئلہ بنا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں ماں اور بچے میں سے کسی ایک کو بچانا پڑے۔ بس آپ دعا کریں۔ یہ الفاظ سنتے ہی حیدر کے قدم جیسے زمین نے جکڑ لی۔ اسے اپنے قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یا اللہ، مجھے سزا دینی ہے تو دے دے، مگر انارا کو کچھ مت کرنا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے اس کا درد نہیں سمجھا، میں نے اسے بہت کچھ کہا، مگر پھر بھی وہ میرے بچے کو سنبھالتی رہی۔ بس اسے ٹھیک کر دے۔ اسے وہاں بیٹھے کتنے گھنٹے گزر گئے، اسے کوئی احساس نہیں ہوا۔ بس اسے یہاں بیٹھے اپنے سخت الفاظ یاد آ رہے تھے۔ اور یہ بات کبھی مت بھولنا کہ تم اس گھر میں صرف اس لیے ہو کیونکہ تم میرے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ میں تمہیں واپس صرف بچے کی خاطر لے کر آیا ہوں۔ جس دن یہ بچہ دنیا میں آ جائے گا اسی دن تم اور میں ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے۔ آج اسے اپنے انہی الفاظ سے نفرت سی ہوئی۔ اتنے میں دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اور میری بیوی؟ اس نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ڈاکٹر کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ ابھی ان کی حالت کرٹیکل ہے۔ فی الحال ان کا بی پی بہت لو ہے۔ 12 گھنٹے میں ہوش آنا چاہیے۔ اگر نہ آیا تو انہیں بچانا مشکل ہو جائے گا۔ آپ دعا کریں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں بتا کر آگے بڑھ گئی اور حیدر جیسے ہل ہی نہ سکا۔ نرس اس کی طرف بچہ پکڑ کر آ رہی تھی اور پھر اس نے وہ بچہ حیدر کے حوالے کر دیا۔ حیدر نے بچہ پکڑ لیا مگر اسے اپنے بازوؤں سے تو جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان بازو میں وہ اسے اٹھا کر لایا تھا، اور اب کیا وہ اسے واپس لے کر نہیں جائے گا؟ اسے انارا کی اذیت یاد آئی۔ میں جان بوجھ کر اپنی ہیلتھ خراب نہیں کر رہی حیدر، مجھے ہر وقت یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ جیسے ہی ہمارا بچہ دنیا میں آئے گا آپ اسے مجھ سے چھین لیں گے۔ آپ بار بار یہی کہتے ہیں نا کہ میں صرف بچی کی وجہ سے اس گھر میں ہوں۔ میں چاہ کر بھی یہ بات اپنے ذہن سے نہیں نکال پاتی۔ نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے۔ وہ اذیت میں تھی اور اب اس کے پاس موقع تھا۔ وہ چاہتا تو اپنا بچہ لے کر ابھی چلا جاتا، مگر وہ نہیں گیا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں تھا جس نے اس کی ماں کو طلاق دے کر اپنے ہی بچے کو اس کی ماں سے دور کر دیا۔ وہ یلماس ملک نہیں تھا، نہ اس جیسا بنے گا۔ وہ اپنے بیٹے کو دوسرا حیدر نہیں بننے دے گا، نہ ہی اس کی ماں کو اس سے الگ کرے گا۔ اگلی صبح کب کی اتر چکی تھی اور اب تو اگلی رات اترنے کو تھی جب ڈاکٹر نے اسے وہ خبر دی جس نے اس کی سانسیں بحال کر دی۔ آپ کی وائف کو ہوش آ چکا ہے اور اب وہ خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر کہیں اندر کا جلتا دل قرار میں آیا۔ جب انارا کو ہوش آیا تو اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور سامنے حیدر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی جیسے وہ بہت دیر سے رو رہا ہو۔ کچھ لمحے دونوں خاموش رہے۔ انارا کے چہرے پر خوف اور گھبراہٹ تھی۔ میرا بچہ کہاں ہے حیدر؟ وہ بمشکل بول پا رہی تھی۔ حیدر نے دھیمی آواز میں اسے پکارا، انارا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ یقیناً اب وہ یہ کہے گا کہ ہمارے راستے الگ۔ کیا وہ بچہ اس سے چھین چکا تھا؟ میں نے غلط تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز نم تھی اور الفاظ بالکل ہی الگ تھے۔ انارا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ حیدر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں اپنے غصے میں یہ بھول گیا تھا کہ تم بھی کسی کی بیٹی ہو۔ میں بس یہی سوچتا رہا کہ تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، مگر میں یہ بھول گیا تھا کہ تم نے بھی اپنا باپ کھویا تھا۔ انارا کی آنکھوں میں درد ابھر آیا۔ آپ نے نہیں سوچا حیدر؟ اس کی آواز بھرا گئی۔ آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ سے آپ کے باپ کو چھین لیا، لیکن میرا کیا؟ کیا میرا باپ باپ نہیں تھا؟ کیا غریب لوگوں کے والدین کی کوئی قیمت نہیں ہوتی؟ کیا صرف امیر لوگوں کے والدین ہی والدین ہوتے ہیں؟ حیدر خاموش تھا۔ میرا مقصد کبھی آپ کے باپ کو مارنا نہیں تھا حیدر۔ انارا کے آنسو بہنے لگے۔ میں صرف انصاف چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جس شخص نے میرے باپ کی جان لی اسے سزا ملے۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ اپنے باپ کو کھو دیں۔
حیدر کی آنکھوں میں پچھتاوا تو صاف نظر آ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو انارا، میں نے سب کو کھو دیا، اب تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ تم نے قاتل کی اولاد ہونے کے بعد بھی مجھے نہیں چھوڑا، مگر میں تمہیں جج کیا، میری غلطی تھی۔ میں چاہتا ہوں ہم ایک فیملی بن کر رہیں، ہمیشہ، تم، میں اور ہمارا بچہ۔ یہ وہی لفظ تھے جس کا انتظار انارا نے کتنے مہینوں سے کیا تھا۔ میں نے تمہیں بہت تکلیف دی، ہر روز تمہیں یہ احساس دلایا کہ تم صرف میرے بچے کی وجہ سے اس گھر میں ہو، مگر سچ یہ نہیں تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میں تمہیں کھونے سے ڈر گیا تھا، اسی وجہ سے زبردستی تمہیں گھر لے آیا، تم سے سختی سے بات کرنے لگا کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ جاؤ، صرف اس وجہ سے کہ میں ایک قاتل کا بیٹا ہوں۔ میں نے خود پر سخت خول چڑھا لیا۔ انارا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل کے سارے زخم ایک لمحے میں جیسے بھر گئے۔ اسے اس وقت حیدر ایک مضبوط آدمی نہیں، ایک معصوم سا بچہ لگا جو اپنی زندگی کی ایک اور عورت کے خود سے دور جانے پر خوفزدہ تھا۔ اسی لمحے نرس ان کے بچے کو لے کر اندر آئی۔ دونوں کی نظریں اپنی ننھی سی اولاد پر جا ٹھہری۔ ایک ایسی زندگی جو ان کے درمیان موجود ہر غلط فہمی، ہر غصے اور ہر فاصلے کے باوجود انہیں دوبارہ جوڑ چکی تھی۔ حیدر نے انارا کا ہاتھ تھاما، اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آئندہ نہ میں تم پر غصہ کروں گا، نہ تمہیں کبھی خود سے دور کروں گا۔ انارا کی باہوں میں اپنی اولاد تھی جسے وہ سینے سے لگا کر اپنا سر حیدر کے سینے پہ رکھ چکی تھی۔ اس کے سارے خوف اللہ نے ختم کر دیے تھے کیونکہ اس نے بس اللہ ہی پر بھروسہ رکھا تھا۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔